پیرنٹنگ کا بھی بہت زیادہ ایشو ہے. ظاہر ہے آپ نے یہ خیر ہمیں کہنا تو پڑے گا پیرنٹس کو بھی، کیونکہ ہم نے بھی نوٹس کیا ہے اس چیز کو کہ پیرنٹنگ کا بھی بہت شدید قسم کا فقدان ہے ادھر. ان کو نہیں پتا ہاؤ ٹو اپ برنگ یور کڈس، کیونکہ اس کے اندر وہی ہے نا، بچہ کیا کر رہا ہے بچہ کیا نہیں کر رہا. پیرنٹس بھی ڈونٹ کیئر. کوئی مائیں ہیں وہ ڈرامے دیکھ رہی ہیں، باپ ہیں وہ کیئر لیس ہیں. تو اور بچوں کو ڈانٹ، میرا ایک کامنٹ لے لیجیے گا ڈاکٹر صاحب ساتھ، کہ بچوں کو ڈانٹ اب برداشت ہی نہیں ہے. اب یہ بھی ایک وجہ ہے. اس کو کیسے دیکھتی ہیں، کیا وجہ ہے یہ؟ ادب تمیز تو کوئی نہیں رہ گئی نا. بالکل ایسا ہی ہے. تہذیب اور ادب جو ہے، ایتھکس اور مورالٹی ماں کے پیٹ سے شروع ہو جاتی ہے. جتنی بھی سائیکالوجی میں کتابیں لکھی ہیں وہ ساری والدہ، ماں کا کردار. ہم وہ مائیں فیل ہو گئے ہیں. سوسائٹی ڈری ہوئی مائیں جو ہے، پریشان مائیں، دبی ہوئی مائیں، وہ کیا لیڈرز پیدا کریں گی؟ وہ علامہ اقبال تو نہیں پیدا کرے گی نا. جب بچوں نے حرام اور سود کھا کر آپ نے بچوں کو بڑا کرنا ہے، جھوٹ بلوا کر بچوں کو بڑا کرنا ہے، آپ نے بچوں کو سکھانا ہی جھوٹ ہے، خاموش رہنا سکھانا ہے. آپ نے بچوں کو، یہ نہیں ہم کہتے، بچوں کو وقت دیں. مائیں واٹس ایپ گروپس میں ہیں، ڈراماز دیکھ رہی ہیں سپوز، اور وہ برانڈز کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، میٹیریلائز دوڑ ہے ماؤں کے لیے بھی. والد جو ہیں وہ کوئی ڈالا لگایا ہوا ہے پیچھے تو لیڈر بنے ہوئے ہیں. میں اکثر کہتی ہوں وہ کوئی دو گانے بچہ فینٹیسائز کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے. وہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے کالج کے اندر بھی، یونیورسٹی میں بھی، جب ہم ایک کوئی منسٹر کا بیٹا تھا، اس کو کہتے تھے کہ تم پڑھ لو، تو کہتا تھا تم پڑھ کے ڈاکٹر بنو، ہم ہسپتال بنائے گے اور تم کو اس میں نوکر رکھے گا. تو یہ سوچ ہے ان کی کہ وہ جو بڑوں کے بچے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی اتنا محنت کرنے کی اور اتنا کرنے کی. یا اگر ہم امیر ہیں تو پاور، کہتے ہیں نا، پاور، شیکسپیئر نے بڑی اچھی بات کی تھی، پاور کرپٹس بٹ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. یہ جو ایبسولوٹ پاور ہے، یہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ ایبسولوٹ پاور صرف میرے رب کی ہے. انسانوں کے پاس ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے پاور، اور پاور جو ہے وہ جس وقت ہم لوکل باڈی سے لے کر آتے ہیں اوپر، جدھر ہر بندے کو اپنے محلوں سے آپ ان کے حق دینے شروع کریں، ہر ایک کے رائٹس ہونے چاہیے، قانون ہونا چاہیے. ایموشنل ہیلتھ کے لیے اب یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ ہم اکثر ہی کرتے ہیں، لیکن اپنے طور پر کیا کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی ایموشنل ہیلتھ کو بہتر کریں. اس کے لیے یہی ہے کہ والدین دیکھیں بچوں کی نیند کا خیال سکیجول کریں، بچوں کو نیچر کے، کبھی کبھی اپنا ملک بہت خوبصورت ہے، ان کو اپنے ساتھ تفریح پر لے کے جائے، کھانے کی ٹیبل کے اوپر بیٹھے، کنٹرول نہ کرے خدا را بچوں کو، آپ ان کو برڈ آئی ویو دے جیسے پرندہ دیتا ہے. اور وہ کیونکہ بچوں کو جس وقت آپ بدتمیزی یا وہ، اب میں نے آپ سے کہا تھا وہ والے یہ وہ ملنگ نہیں ہے جو آپ کی بات ہے، یہ آپ کو جواب دیں گے، یہ آپ سے، کیونکہ ان کی آپ سورس آف انفارمیشن نہیں ہے، بالکل ٹھیک. یہ آپ کے محتاج نہیں ہیں، یہ امپاورڈ ہیں بچے. ان کو نوکریاں بھی ڈھونڈنے کے لیے اب بچوں کو آپ کے آرگنائزیشنز کی ضرورت نہیں ہے. ان بچوں کے ایک کلک کے اوپر، ہمارے میجورٹی بچے اس وقت ڈسٹنس یا وہ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، انہوں نے بھی طریقے سیکھ لیے ہیں کہ بالکل ای کامرس. ابھی بچوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور یہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہمارے بچے ہیں. ان کے صرف یہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا رول پلے کریں، اس کے لیے والدین نے ان کو بتانا ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. بغیر مقصد کے صرف حیوان ہوتا ہے، اور اس مقصدیت کے پیچھے دین کے ساتھ ان کی جو ایک میرے خیال میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بچوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری انٹیگریٹی ڈیولپ کرے بچوں میں. ان کو بتائیں کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اس کے لیے آنسریبل ہیں، نہ وہ کسی منسٹر کو آنسریبل ہیں، نہ وہ کسی دنیا کے جج کے سامنے آنسریبل ہیں، وہ اپنی ڈیلز کے اس کریٹر کو آنسریبل ہیں جس نے ان کو، اس سے ان میں انٹیگریٹی پیدا ہوگی، گناہ اور ثواب کا کانسیپٹ پیدا ہوگا. جو کام بھی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں، سیلف لیسلی کریں، اور ہیلپنگ بیہیویئر بچوں میں دیں، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنا سکھائیں، معاف کرنا سکھائیں، درگزر کرنا سکھائیں، حسد، بغض، کینہ پروری، یہ چیزوں سے بچوں کو بچائیں. اور یہ تب بچیں گے کہ جب وہ ساری بیماریاں ماں اور باپ کے اندر نہیں ہوگی. اس کے لیے سب سے پہلے پیرنٹس اپنا ایویلیویشن ضرور کریں کہ کیا آپ کے اندر یہ سب بیماریاں ہیں، اگر نہیں ہے تو یہ آپ آگے ٹرانسفر کریں گے. وہ بچہ جب باہر جاتا ہے تو وہ یہ کچھ ہی کرتا ہے، وہ دوسرے کی گاڑی دیکھے گا، وہ
तो बच्चों में कंटेंटमेंट खत्म हो गई है। बच्चे के अंदर आपने कॉम्प्लेक्स में बच्चों को डाल दिया है, दूसरों के बच्चों की एग्जाम्पल्स दे दे के डाल दिया है। आपस में बच्चों में राइवलरी है, आपके छोटे से बड़े बहन भाई, बड़े से उससे इतने नंबर ले लिए, नंबरों की दौड़ में बच्चों को डाल दिया है। तो उनको इंसानियत का सबक दे, मुसलमान वो बन जाएंगे, पहले तो उनको इंसान बनाए। इंसान कैसे बनते हैं? इंसान वही होता है जो दूसरे का एहसास करता है, जिसको तकलीफ समझ आती है। और फिर आप उनको दुनिया बदलने की तरबियत तो बाद में दें, अपने मुल्क के अंदर पहले तो अपने घर से ही स्टार्ट करें। और कहते हैं बी द चेंज टू सी द चेंज। अपने घर से, अपनी जात से शुरू करें। बाकी हम मुल्क को बदलने या हम अपने मोहल्ले को बदलें, वो लेटर ऑन देखा जाएगा। ये बहुत ज्यादा फिर फैल जाती है बात। हम अपने एहतसाब जो है वो अपनी जात से शुरू करें, अपने घरों से। और जो काम भी आप कर रहे हैं, चाहे आपकी टॉफी की शॉप है, चाहे आप डॉक्टर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आप क्लर्क हैं, चाहे आप रेडी लगाते हैं, चाहे आप स्वीपर हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम आप ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, तो इससे बड़ी मेरे ख्याल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता। और सारे लोग दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान में हर एक को प्राइम मिनिस्टर ही बनना है, और वो हर एक को जो है वो लीडर ही बनना है, और हर एक को अब तो हीरो बनना है। अब ये जो टिकटॉक और इस किस्म के एप्स में बच्चे और जी, बच्चियां रातों रात अमीर, वो क्या कहते हैं, सॉरी, वायरल होना चाहते हैं। वायरल हो क्योंकि जाते आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस है। हैं। अपनी पहचान जो है ना वो, कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो वो बच्चों को हमने पहचान ले ली है। और ये जो हमारे इस वक्त बड़े बैठे हुए हैं, मैं उनसे मुखातिब होकर ये बात करूंगी कि ये आप जरूर सोचें, ये जरूर सोचें कि जिस वक्त आप अपने मुल्क के अंदर लॉ बना रहे होते हैं, जिस वक्त आप अपने कोई भी पार्लियामेंट के अंदर आप अपने कोई बिल पास करवा रहे होते हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों का ना सोचे, इस मुल्क के बाकी बच्चों का भी सोचें। क्योंकि हो सकता है वो कह ना सके, हो सकता है वो बात ना कर सके, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हम अपने मुल्क की जो ये सबसे बड़ी ताकत है ना हमारे, वो हमारे ये यूथ है। और जो पाकिस्तान में 52% ऑफ यूथ है, हम अगर उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हम उनको वक्त नहीं देंगे, अगर हम उनको इज्जत नहीं देंगे, तो वो मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि हम एक बहुत बड़े नुकसान लेटर ऑन, जो आपको अभी तो नजर नहीं आएगा, शायद 1 साल बाद आपको मेरी ये बात याद नजर आए, जो कि मैं देख रही हूँ कि हमारी यूथ उदास है, हमारी यूथ से उम्मीद ले ली है हमने। हमने अपने जो नौजवान है उनसे उनकी खुद ही ले ली है हमने। देखिए, एक फेंटिसाइज करता है बच्चा जब जवान हो रहा होता है कि वो दुनिया में ये चेंज लाएगा, वो अपने में ये चेंज लाएगा, उसके ख्वाब होते हैं। अगर इंसान ने उनसे उनके ख्वाब छीन लिए, क्योंकि उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा उनके सामने, बिल्कुल हम बड़ों के आगे कोई अनसर्टेनिटी है।